تین باتیں قبلہ جنید صاحب اگر کسی شخص میں بھی ہوتی ہیں، حسن، علم اور منصب، تو یہ بندے میں تکبر پیدا کرتی ہیں۔ لیکن ہم حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب پڑھتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں ان کے اندر بدرجہ عتم تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے اوصاف میں عاجزی تھی، اور اس چیز کا اس دور میں ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک عاجزی جو ہے یہی انسان کو نکھارتی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ درست۔ اب جو ہے تھوڑا سا منصب مل جائے، معمولی سا علم آ جائے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ دنیاوی چیزوں کا جو تکبر ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے، اور اگر بندہ مذہب کے اندر متکبر ہو جائے تو پھر اس کی واپسی ناممکن، پھر وہ بدبختی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بدرجہ عتم عاجزی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کسی بھی جگہ پر دعوت فرمایا کرتے تھے تو اس میں چھوٹے بچے کے بھی ہاتھ خود دھلایا کرتے تھے، یعنی بچوں کے ہاتھ تک خود دھلاتے تھے۔ اور پھر جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا کہ آپ امیر غریب کا فرق نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، امیر دعوت دیتا تو بھی چلے جاتے، غریب دعوت دیتا تو جانے میں خوشی زیادہ ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے چہرے کے اوپر اس چیز کے آثار نمایاں نظر آیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت آپ کا وصف تھا کہ آپ جب بھی کسی کے گھر میں دعوت کھایا کرتے تھے تو عیب نہیں نکالتے تھے کہ اس کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، اس کا دسترخوان اچھا نہیں ہے۔ آج تو لوگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے ولیمے کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہڑپ کرنے کے بعد ساتھ میں غیبتیں بھی کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس غریب بندے نے اپنی بیٹی کی جو بارات کی جو کھانا کھلایا ہے وہ کہاں سے پیسے لے کے کھلایا ہے، اس نے اپنے بچے کا ولیمہ کیا ہے تو کہاں سے پیسے لے کے کیا ہے، اس کے درد کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہم ولیوں کو ماننے والے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ عیب ہمارے اندر موجود ہے۔ بالکل ہے۔ گھروں میں قبلہ بہت زیادہ لڑائیاں کھانے میں عیب نکالنے سے پیدا ہو جاتی ہیں، صحیح بات کہ جناب آج اس نے نمک زیادہ ڈال دیا، آج مرچ زیادہ ڈال دی ہے۔ اب یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اس سے جو فساد برپا ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے فساد برپا ہوتے ہیں۔ صرف یہاں کا مزہ ہے، یہاں کا اور لمحے کا مزہ ہے، لمحے کا۔ اب یہ دیکھیں قبلہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھانا ٹھیک نہ پکانے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اللہ، ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر مولانا لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ راستہ نکالیں۔ اب اور اس کے علاوہ ایک آپ کی بہت زبردست خوبی تھی کہ آپ شکلوں میں عیب نہیں نکالتے تھے، آپ فرماتے تھے جتنی شکلیں ہیں وہ سب اللہ نے بنائی ہیں۔ اب آپ کسی کے حسن پر تان کرتے ہیں، کسی کے رنگ پر تان کرتے ہیں، ناک کی بناوٹ پر تان کرتے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے بنانے والا تو اللہ ہے نا، تم کیسے تان کر سکتے ہو؟ تو یہ چیزیں ان کے اندر موجود تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، اور پھر آپ کے جو شاگرد ہوتے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ان کو ہر آیت پر ان سے پوچھا کرتے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ پھر ہی تو حضرت مولانا عبدالعزیز پڑھاروی جیسے جو ہے وہ بڑے بڑے مصنف پیدا ہوئے، جو درس نظامی کے اساتذہ ہیں وہ حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں کہ ان کی کتنی بڑی خدمات ہیں، اور وہ شاگرد ہیں حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تو یعنی انہوں نے اس طرح سے قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی مشکلات کا حل چاہیے تو قرآن پڑھو، اپنی مصیبتوں سے نجات چاہیے تو قرآن پڑھو، دل میں نور چاہیے تو قرآن پڑھو، اپنی راتوں کے اندر رونق چاہیے تو قرآن پڑھو، یہاں تک کہ مصیبتیں تمہاری طرف طوفان کی طرح آئیں تو اس وقت بھی قرآن پڑھو۔ آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے اس تعلیم میں قرآن سے جڑنے میں، اور کتنا بڑا فرق ہے آج کی خانقاہوں کی تعلیم میں۔ مطلب یہ قرآن کے قریب لانے والے تھے معذرت کے ساتھ، اللہ ماشاءاللہ جو اچھا کام کر رہے ہیں، باقی خانقاہوں نے آج جو ہے قرآن سے ہمیں دور کر دیا ہے۔ اصل میں خانقاہی نظام قبلہ اور جو تصوف کا نظام ہے وہ نظام ہے ہی یہ قرآن کہ جو صوفی ہے وہ بندے کو رب سے ملا کے سائیڈ پر ہو جاتا ہے، بالکل ایسا، اور بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ آج کا صوفی بیچ میں کھڑا ہوا ہے، نہیں تو میرے نہ ملنے دوں گا نہ ملاؤں گا، اور میرے معاملات رک جائیں گے اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مختصر بتائیے تلامذہ کے بارے میں اور جو سلسلہ چشت جو منتقل ہوا۔ اب اس میں قبلہ ان کے تلامذہ میں سب سے بڑے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت مولانا خدا بخش ملتانی ہیں، حضرت جناب سید زاہد شاہ صاحب ہیں، مولانا
غلام حسن صاحب جن کو منشی غلام حسن سے مشہور تھے، قاضی عیسیٰ خان پوری ہیں، مولوی عبید اللہ ملتانی ہیں، مولانا حامد صاحب ہے، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالعزیز پڑھاروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ اور پھر آپ نے سلسلہ چشت جو 18ویں صدی میں جو بھی ملتان سائڈ پہ اور ان علاقوں میں پھیلا ہے وہ انہی بزرگوں کے ذریعے سے پھیلا ہے، اور محبت اور چاشنی کے ذریعے پھیلا۔ اور پھر لاسٹ میں جب آپ وفات فرما رہے تھے تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا جو آج ہمارے لیے جس میں بہت بڑی تربیت ہے، آپ نے فرمایا میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھا ہے کہ جس نے کبھی بھی نماز عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں اور جس نے کبھی نماز تہجد قضا نہ کی ہو۔ جنازہ رکھا تھا، ہزاروں صفیں موجود تھیں، صوفیہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ فرشتوں کا جمع غفیر زمین پر اتر آیا ہے۔ اور پھر جب یہ شرط رکھی گئی تو نماز پڑھانے کے لیے آپ کے پہلے مرید اور پہلے خلیفہ حضرت مولانا خدا بخش صاحب آگے بڑھے، اور پھر یہ ظاہر ہوا کہ یہ تہجد گزار بھی ہیں اور یہ جو ہے نماز عصر کی سنتیں بھی نہیں چھوڑتے۔ یعنی سلسلہ